بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔ پیارے بچوں، جس پین سے آپ آج لکھتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے قلم کو ایک طویل سفر طے کرنا پڑا ہے۔ پرانے زمانے میں مور کے پنکھ کو قلم بنا کر بھوج پتوں پر لکھا جاتا تھا۔ بھوج ایک درخت ہے جس کا تنا چمڑی جیسی کئی جلدوں سے بنتا ہے۔ اس تنے پر سے یہ پتلی پتلی جلدیں احتیاط کے ساتھ اتار لی جاتی تھیں اور ان کو ایک سائز کی پٹیوں میں کاٹ دیا جاتا تھا۔ ان پٹیوں پر تیل مال دیا جاتا تھا۔ جب یہ چکنی ہو جاتی تھیں تو ان کے اوپر مور کے پنکھ سے بنائے ہوئے قلم سے لکھا جاتا تھا۔ لکھنے کے بعد تحریر پر سیاہی مل دی جاتی تھی تو تحریر ابھر آتی تھی اور اس کو آسانی سے پڑھا جا سکتا تھا۔ مصنف جو کتاب لکھ رہا ہوتا تھا جب اس کا ایک باب مکمل ہو جاتا تھا تو متعلقہ پٹیوں کو دھاگے یا ستر سے باندھ دیا جاتا تھا۔ اسی سے سنسکرت زبان میں باب کو ستر کہا گیا۔ جب کتاب مکمل ہو جاتی تھی تو اس کے تمام ابواب کو ایک موٹی ڈوری سے باندھ کر گانٹھ لگا دی جاتی تھی۔ اس سے سنسکرت میں کتاب کو گرنتھ کہا گیا۔ گرنتھ کے لفظی معنی ہے گانٹھ۔ پھر کاغذ ایجاد ہوا۔ گھاس پھوس کو کئی روز تک پانی میں بھگو کر گوندھ لیا جاتا تھا اور اس کی لوئی بنا لی جاتی تھی۔ اس لوئی کو دیوار پر لیپ دیا جاتا تھا۔ جب یہ سوکھ جاتی تھی تو اس کو اتار کر ایک سائز میں کاٹ لیا جاتا تھا۔ اس پر لکھنے کے لیے مور پنکھ کی جگہ پر سرکنڈے کا قلم استعمال کیا جانے لگا۔ لکھنے کے لیے روشنائی ایجاد کی گئی۔ اخروٹ کے چھلکے کو جلا کر اس میں سرسوں کا تیل ملا دیا جاتا تھا اور سیاہ روشنائی تیار ہو جاتی تھی۔ اسی لیے آج تک لوگ روشنائی کو سیاہی کہتے ہیں۔ سرکنڈے کے قلم میں خط لگانا بھی ایک ہنر تھا۔ قلم کا خط صحیح ہو تو تحریر خوش خط ہو جاتی ہے۔ پھر نب ایجاد ہو گئے۔ قلم کو بار بار تراشنا اور اس میں خط لگانا پڑتا تھا۔ نب کو تراشنے یا اس میں خط لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دونوں صورتوں میں بار بار دوات میں سے روشنائی لینا پڑتی تھی۔ اس کی مشقت سے بچنے کے لیے فاؤنٹین پین ایجاد کیا گیا ہے۔ پلاسٹک کے اس پین میں انجیکشن کی طرح روشنائی بھر لی جاتی تھی اور یہ دیر تک چلتا تھا۔ اس کو بار بار دوات میں نہیں ڈبونا پڑتا تھا۔ لوگوں کو دوسرے تیسرے روز یا ہر ہفتے پین میں روشنائی بھرنا بھی مشقت کا کام ہو رہا تھا۔ اس لیے بال پین ایجاد کیا گیا۔ اس میں روشنائی نہیں بھرنا پڑتی تھی۔ گاڑھی روشنائی کی ایک پتلی سی پائپ اس کی ٹپ سے جڑی ہوئی تھی۔ نب کی جگہ پر ٹپ نے آ کر خوش خطی کا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ نب کئی قسم کے ہوا کرتے تھے۔ مثلاً انگریزی لکھنے کے لیے جی کا نب استعمال کیا جاتا تھا۔ اردو لکھنے کے لیے بیورلی کا نب استعمال کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مدارس میں جب امتحان لیا جاتا تھا تو طلباء کو خوش خطی کے نمبر الگ سے دیے جاتے تھے۔ بال پین میں خط نہ ہونے کی وجہ سے بس لکھا جاتا تھا۔ تحریر کیسی ہی کیوں نہ ہو، قلم کی کوکھ میں سے خطاطی کا جنم ہوا۔ رومن رسم خط میں چوتھی پانچویں صدی عیسوی میں خطاطی کے ذریعے بائبل کو اور 10ویں صدی میں قرآن دیدہ زیب بنانے کی غرض سے لفظوں، آیات و احادیث کو مختلف طرح کے کلموں سے لکھ کر نظر فریب بنانے کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ خطاطی ایک ایسا ہنر ہے جس کو ہم قلم کا جوہر کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کا خط اس کی شخصیت کا غماز ہوتا ہے۔ آپ کا خط جتنا خوبصورت ہوگا اتنی ہی نکھری ہوئی آپ کی شخصیت ہوگی۔ اس لیے اپنے خط پر توجہ دیجیے اور اسے بہتر بنانے کا عزم کیجیے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔